ایک تو جدیدیت ہے ہاں جس سے متاثر ہو کر آپ شاعری کیے ہیں، تو اس کے بعد جو ماں باپ جدیدیت کا تصور آیا تو ہم کیسے فرق کریں گے، کیسے کریں گے کہ یہ جدیدیت ہے اور یہ ماں باپ جدیدیت ہے، جس طرح سے کہ ہم جدیدیت اور ترقی پسندی کو الگ الگ کر کے دیکھ لیتے ہیں اور پھر کلاسیکیت اور ترقی پسندی کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں، اسی طرح سے ہم جدیدیت اور ماں باپ جدیدیت کو کیسے الگ کر کے دیکھیں گے؟ یہ بات یہ ہے. آداب عرض ہے دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستوں ابھی تک آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں ادے پور آیا ہوا ہوں. ادے پور میں اردو زبان کی ترویج و اشاعت میں جن حضرات کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، ایسے ہی صاحبوں میں ایک جناب عابد ادیب صاحب ہیں. اردو زبان کی ترقی میں اور اردو کو خاص کر کے راجستھان میں ہر دل عزیز بنانے میں اور خاص کر کے غیر اردو طبقوں میں اردو زبان کی چاشنی اور شیرینی کو ظاہر کرنے میں ان کا اہم مقام رہا ہے. تو آج ان سے بات چیت کریں گے اور بہت کچھ ان کے بارے میں جانیں گے. کافی سینئر ہیں، کافی قابل اور نالجفل پرسن ہیں. تو چلیے دوستوں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی ان خدمات کے بارے میں جو کہ واقعی بہت چرچا کا وشے ہے. جناب عابد حلیب صاحب، میں سب سے پہلے شکر گزار یہی ہو جاتا ہوں شروع میں ہی کیونکہ آپ نے وقت دیا. جی، تو میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک رسالہ ہے نخلستان، تو اس کے حوالے سے بات کروں گا اور اس کے بعد شاعری کے حوالے سے بات کروں گا. زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہوں گا کیونکہ آپ کافی سینئر ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گا سب سے پہلے کہ آپ جو اردو کے لیے کام کیے تو کون سے ادارے، کون سے اکادمی سے منسلک ہو کر کام کیے، تو ذرا سا بریفلی اگر آپ بتا دیں ہمارے سبسکرائبرز کو تو پہلے تو وہ لوگ بھی آپ کے بارے میں جان لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کی شاعری اور جو کہ شعری مجموعہ ہے اور نخلستان کے حوالے سے بات کروں گا. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں جی کہ ادے پور میں اردو کا ماحول تو تھا اس وقت میں. بہت پہلے 58 میں راجستھان ساہتیہ اکادمی کا قیام ادے پور میں ہوا. جی وہ پورے راجستھان کی نمائندگی کرتے تھے جی اور اس میں 4 زبانیں شامل تھیں: اردو، ہندی، راجستھانی اور سنسکرت. جی. یہ 4 زبانیں اس میں تھیں. شروع میں ان 4 زبانوں کو شامل بالکل 4 زبانوں کی شامل اکیڈمی تھی ہے. جی اور یہ 58 میں ادے پور میں اس کی تشکیل کی گئی. اس کے بعد میں یہ چلتے رہے. ہندی میں مدھومتی نکلتی تھی جو میگزین تھی، اور راجستھانی کی میگزین بیکانیر سے ہم نکالتے تھے، اور سنسکرت کی بھرتپور کی طرف سے نکال دی جاتے تھے. ایڈیٹر وہاں تھے. اور یہ ہندی کی تو ادے پور سے نکلتی تھی مدھومتی. اور پھر 64 سے یہاں پر اردو نخلستان شروع ہوا. سر آپ کب سے وابستہ رہے؟ آپ میں 59 میں اکیڈمی میں آ گیا. اچھا 58 میں اکیڈمی بنی اور 59 میں جسٹ اگلے 59 میں اکیڈمی سے وابستہ ہو گیا تھا. جی اور اردو سیکشن میرے ہاتھ میں آ گیا تھا. ماشاءاللہ. اردو کے ساتھ ساتھ میں مدھومتی بھی سنبھالتا دیکھتا تھا وہاں سے، کیونکہ جو وہاں اکیڈمی کے آفس میں جو کام کرنے والے لوگ تھے، ڈائریکٹر اور سیکرٹری کے بعد میں، وہ لوگ ساہتیہ کاروں سے اتنے واقف نہیں تھے. ساہتیہ کاروں سے میرا رابطہ بنتا گیا اور میں ان سے ہاں. تو مجھے معلوم ہوا کہ راجستھان کے ہر ایک شہر میں اردو کے ساتھ ہندی کے ساتھ ساتھ اردو کے جاننے والے، اردو کے شاعر اچھی تعداد میں موجود ہیں. جی. آپ چاروں زبانوں کے لیے کام کیے شروع میں، پھر اس کے بعد اردو 64 میں اکیڈمی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اردو میں بھی ایک میگزین نکالنا چاہتے ہیں، اور اس کا نام نخلستان میں نے تجویز کیا. جی یہ بات بہت مشہور ہے سر کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے نخلستان انہوں نے ہی سجیسٹ کر کے دیا تھا. نخلستان میں بہت ہی معیاری اور ویسا اچھا رسالہ ہے. ہاں. تو یہ نخلستان جو ہے وہ یہاں منظور کیا گیا، اور پہلے اس کی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کو ہندی رسم الخط میں، دیوناگری رسم الخط میں اس کو شائع کیا جائے. میں نے کہا تو دیوناگری رسم الخط میں 3 زبانیں کو رسالے نکل رہے ہیں، تو یہ اردو رسم الخط میں اس کو نکالا جائے. جی. تو انہوں نے کہا، تو پھر وہ مجھ سے کہنے لگے نہیں تاکہ ہندی والے بھی اس کو پڑھ لیں گے، اردو جانتے نہیں ہیں رسم الخط. میں نے کہا بھلے نہ جانتے ہو لیکن کوشش تو سب کریں گے. اگر دیوناگری رسم الخط میں اگر ہوتا تو پھر مزہ ہی کیا رہ جاتا. ویسے تو آپ نے سر یہ جو لفظ سجیسٹ کیا ہے تو یہ یہاں کے جغرافیائی خوبصورتی کو بھی بالکل ٹھیک بات ہے اسی حساب سے، کیونکہ میں اس ایٹماسفیئر سے اچھی طرح سے واقف ہو گیا تھا. تو آئے تھے، اور جو اکیڈمی سے جڑے لوگ تھے اس میں بھی بہت اچھے اچھے لوگ تھے. جیسے اکیڈمی کے جنرل کونسل میں بھی تھے
جیسے بیکانیر سے عارف نقشبندی تھے جو یو پی کے گورنر بھی رہے بعد میں، اور ڈاکٹر پریم شنکر شریواستو بھی تھے جنہوں نے یہاں اکیڈمی میں یہ راجستھان کے موجودہ اردو شاعر پر جو دیوناگری رسم الخط میں چھپی ہے وہ اس کا ایڈیٹنگ وہ کیا انہوں نے، تو وہ لوگ بھی تھے تو اچھے کافی لوگ جڑے ہوئے تھے. تو ان لوگوں کی وجہ سے جو دیوناگری ہندی کے بھی اور سنسکرت کے بھی اور راجستھانی کے بھی جو لوگ یہاں آتے تھے میٹنگوں کے اندر آتے تھے تو ہم سے جڑ جاتے تھے، معلوم پڑتا تھا کہ کتنے ہو رہا ہے. اور ہم اردو کے لیے تھے تو اردو تو یہاں کی بہت اچھی زبان رہی. اردو یہاں کی کیا ہر جگہ کی زبان تھی. اردو کی زبان آج بھی ہمارے بسی ہوئی ہے، رگ رگ میں بسی ہوئی ہے، نکل نہیں سکتی ہے. نخلستان کے حوالے سے جو آپ بات نکالے تو بہت ہی مجھے اچھا لگا کہ آپ نے نام سجیسٹ کر کے دیا، اور بہت آپ کی کوشش رہی اردو کے پروموشن میں یہاں پر راجستھان میں. اور غیر مسلم جو آپ جن کو کہیں گے یا کہ غیر مسلم کہنے سے اچھا میں یہ کہنا پسند کرتا ہوں کہ اردو سے جو ناخواندہ ہیں، ایسا میں کہوں گا، مسلم لفظ کو یہاں پہ یوگ ہی کیوں کرے ہم، ایسا طبقہ جو کہ اردو نہیں جان رہے ہیں، نہیں جانتے ہیں، ایسے لوگوں میں یہاں پہ آپ نے اردو کو پہنچایا اور آپ کی کوشش رہی. آپ اکادمی سے بھی جڑے ہوئے رہے، ساہتیہ اکادمی سے، اور اردو وبھاگ کے انچارج رہے. تو اس کے علاوہ یہ تو ہے ہی، یہ تو آپ نے کیا ہی، اور میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ اہم کام ہے. اور اس کے علاوہ میں ذرا سا، چونکہ آپ اردو ادب میں ایک شاعر کی حیثیت سے بہت زیادہ مشہور ہیں، اور کئی مشاعروں میں آپ پڑھ چکے ہیں، اور آپ کا ایک مجموعہ کلام بھی ہے شواز کے نام سے. تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ شاعری کا شوق آپ کو کیسے ہوا؟ کون سا زمانہ تھا، اسکول کے زمانے میں یا کالج کے زمانے میں؟ اسکول زمانے میں 1951 میں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے ادیب کا امتحان پاس کر لیا تھا. 51 میں چھوٹا تھا ادیب، ابھی میں نے 8th پاس بھی نہیں کی تھی، 8th میں تھا اور میں نے ادیب پاس کر لیا تھا. تو اس میں کیا ہوا کہ جو ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے وہ سارے اسکول میں لے کر مجھے کہا کہ دیکھو اس نے ادیب پاس کیا اور یہ اردو کا آدمی لیا ہے، تو میرے کو اور اپریسیشن ملتا ہے، حوصلہ افزائی بہت ہوتی ہے. وہ حوصلہ افزائی ہوئی تو میرا مطالعہ اردو کے متعلق اور ذوق بڑھ گیا، میرا مطالعہ بڑھتا رہا. پھر آپ شاعری کی طرف آئے؟ ہاں شاعری میں. اور آپ کو یہ سن کر ہوگا کہ 1952 میں جب میں نے مڈل 52 میں پاس کر لیا، اور 52 میں نے ہائی اسکول جوائن کیا تھا. ہائی اسکول میں تو اردو تو تھے لیکن اس میں مجھے دبان یہ تھا کہ کامرس لے ہو، تو میں کامرس میں گیا تھا تو وہاں اردو نہیں تھی. لیکن کیا ہوا کہ 52 میں نے پہلی نظم لکھی. 52 میں نے پہلی نظم جو لکھی تھی 52 میں لکھی، اس کے بعد سے سلسلہ شروع ہو گیا. کس عنوان سے تھا میرے جان؟ نہیں، وہ اس لیے کہ میرے دوست تھے، ہم فٹ بال کھیلتے تھے، یہ کرکٹ کھیلتے تھے، تو فٹ بال کی ٹیم جو تھی اس پر میں نے وہ نظم لکھی تھی بچوں کے لیے اور ہم دوستوں کے لیے. اس میں سناتا جاتا تھا میں کرتا، لیکن ایک مسدس کی شکل میں نے ربائی اور مسدس کی شکل میں اس نظم کو میں نے کیا تھا. تو وہاں سے شروعات ہوئی تھی. دھیرے دھیرے یہ میرے عادت میں پڑتی گئی اور میں اس کو لکھتا رہا. سر آپ کا ایک شعری مجموعہ ہے شواز کے نام سے، جی، جس میں کہ نظمیں اور غزلیں دونوں ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ نام جو آپ نے شواز سوچا، ذہن میں آیا تو کچھ سوچا تھا، کچھ سوچ کر کے آپ نے یہ نام رکھا؟ یہ بڑا نام یونیک سا نام ہے. ہاں، یہ نام میں نے عربی جب میں پڑھا تھا، قرآن شریف کا مطالعہ کر رہا تھا، سورہ رحمان میں ایک آیت آئی تھی، وَعَلَيْكُمْ أَشْوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ. یہ ہے کہ تم پر آگ کے شعلے چھوڑے جائیں گے جس میں دھواں نہیں ہوگا. کا مطالعہ کرتے کرتے شواز میرے دھیان میں آئی کہ یہ شواز تو بہت اچھا لفظ ہے. آج بھی میں اسے بہت متاثر ہوں. میں قرآن کا بہت مطالعہ کیا ہے اور اس سے بہت متاثر ہوا تھا میں، اور چلا ہوں اس سے. سر ایسا کہا جاتا ہے کہ شروع زمانے میں آپ کی شاعری پر کلاسیکی رنگ نظر آتا ہے، پھر اس کے بعد ترقی پسندی کا رنگ آیا، پھر اس کے بعد جدیدیت تک آپ پہنچے. تو میں سمجھتا ہوں کہ زمانے کا بڑا اثر رہا شاعری پر، جو کہ ہونی بھی چاہیے، اور خاص کر کے آپ کی شاعری پر. برابر ہے. میں جس وقت شاعری میں نے شروع کی اس وقت تو جدیدیت آئی نہیں تھی، ترقی پسندی بھی بعد میں، لیکن وہ پرانا جو غالب اور میر کا زمانہ تھا، میر تقی میر کو اس کی کتابیں پڑھتا تھا اور وہ چھپ چھپ کے پڑھتا تھا، کیونکہ لوگ میرے سے پڑھنے نہیں دیتے تھے، چھوڑ چھو، لیکن میں اس کتابوں کو چھپا دیتا تھا، پڑھتا تھا. تو اس وقت میں غالب، ذوق، میر اور جو وہاں دہلی میں جو ہوتے تھے، یہ نشستیں ہوتی تھی، ادبی نشستیں ہوتی تھی، اس کے جو احوال آتے تھے وہ پڑھتا تھا تو بہت متاثر ہوتا تھا. تو اس وقت میں تو ان لوگوں کا میرے اوپر بہت زیادہ اثر تھا. اس کے بعد میں ترقی پسندی آئی. غالب کے
بعد میں حال ہی کے بعد میں جو ترقی پسند آئی تو ترقی پسند میں ہم نے کئی نظمیں لکھی تھی جو میں اب مشاعرے میں سناتا بھی تھا. جی جی اور کئی میٹنگیں ہوتی تھی, سیاسی میٹنگیں ہوتی تھی نا, پولیٹکس کی ہوتی ہے, جو اس وقت بھی چلتے تھے لوگ, تو اس وقت بھی میں سنا لیتا تھا. اور اس میں لکھے تو بہت, حالانکہ وہ بہت ادبی حیثیت کی نہیں ہوتی تھی لیکن یا ہوتی تھی, وہ سناتا تھا میں. لیکن اس کے بعد میں جدیدیت آئی تو جو ترقی پسند لوگ تھے وہ جدیدیت کے بالکل خلاف تھے. بالکل خلاف تھے. ہاں, وہ جدیدیت کے خلاف تھے. وہ نہیں کہ جدت پسندی یہ نہیں, یہ اس کی لینگویج بدل گئی ہے, وہ لینگویج تو وہ تھا. لیکن میں نے دیکھا کہ جدت پسندی اس لیے ہے کہ ہر وقت زمانہ بدلتا رہتا ہے اور یہ حالات بدلیں گے اور لوگ اس سے نکل کر اس پر آئے گئے. تو وہ ذرا سی مشکل ہوا کرتی تھی جو ترقی پسندی تھی. اس میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے تھے وہ عربی فارسی کے الفاظ زیادہ ہوتے تھے تو لوگوں کی سمجھ میں کم آتے تھے, لیکن بیٹھنے چاہیے تھے. اور جدت ترازی میں لوگ آسان الفاظ زیادہ استعمال کرنے لگے تھے. تو میں جدت کے بعد میں جو لوگ نیچے میرے آئے نا وہ بھی جدت کو پسند کرتے تھے, تو لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا ہوتا تھا. تو ہم جو ماڈرن لینگویج ہوئی, جدت پسندی ہوئی, جدت ترازی ہوئی, اس وقت میں ہمارا رجحان اس طرف ہوا. تو جو لوگ جدت اور وہ ایک منٹ آپ ترقی پسند کے زمانے میں ہم نے مذہبی قسم کے بھی تخلیقات کی ہیں جس میں مرثیے بھی ہوتے تھے. میں آج دن تک بھی کربلا میں جو کچھ ہوا ہے یا حضرت علی کے ساتھ میں اور ہمارے سرور کائنات کے ساتھ میں جو کچھ بھی ہوا اس کی ہسٹری پڑھ کر جتنا بھی ہم اس پر دھیان دے سکے اور جتنا ہم سے متاثر ہو سکے اس پر میں نے مرثیے بھی لکھے تھے اس وقت میں. اور مرثیے یہاں بہت پڑھے جاتے تھے. خاص طور سے میں بورا برادری سے تعلق رکھتا ہوں تو بورا برادری میں مجلسیں بہت ہوتی تھی اور اس مجلسوں میں وہ مرثیے پڑھے جاتے تھے. تو میں اس سے بھی بہت وہ ہوا, متاثر ہوا تھا. آگے بڑھتا رہا. پھر ہم نے نشستیں شروع کی تو اس میں جدت ترازی کے جو نئے لوگ ہیں وہ بھی آنا شروع ہوئے. ادے پور میں اس وقت میں اچھا ماحول رہا تھا اور اس لیے رہا تھا کہ یہاں ایک انجمن تعلیم الاسلام نام کا ایک اسکول تھا, آج بھی چل رہا ہے وہ انجمن تعلیم الاسلام. وہاں وہ لوگ ہر ماہ تراویح نشست کیا کرتے تھے. تو یہاں کے جو لوگ تھے پرانے بزرگ لوگ تھے جو اب رہے نہیں ہیں, وہ ہر ماہ تراویح یا ایک مصرع طرح دیتے تھے اور اس پر لکھ کر اپنی غزلیں لاتے تھے. وہ تراویح مشاعرہ ہمیشہ چلتا رہتا تو اس وقت اردو چلتی رہی اور وہ ہمیشہ ہر ماہ وہ نشست ہوا کرتی تھی. اب وہ نشست نہیں ہوتی ہے, بہت عرصہ ہو گیا. وہ لوگ بھی چلے گئے, وہ لوگ بھی رہے نہیں جو یہاں. اور اس وقت میں ہندو شاعر بھی تھے جو تراویح غزل لکھا کر لاتے تھے اور اس میں ابھی مجھے نام یاد نہیں آ رہے ہیں, بھول کا بہت میرا ہو رہا ہے, بھول ہوتی ہے. لیکن وہ اس وقت میں وہاں آتے تھے اور پڑھتے تھے اور ہماری بھی سنتے تھے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. ایسے لوگ تھے وہاں. اور ایسے لوگ کم ہو گئے ہیں تو ایسے لوگوں کو بنانے اور تیار کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ہے, بالکل ضرورت ہے. اور اس وقت میں جو میں کہنا تو نہیں چاہتا لیکن پولیٹکس اس طرح سے خراب ہو گئی ہے کہ جس وجہ سے اردو کو پڑھنا لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور اردو سے پڑھ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خیر یہ تو مسلمانوں کی زبان ہے. ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا سر, اس میں موضوع پر بہت زیادہ بحث نہیں کرنا چاہوں گا. میں آپ کے موضوع پر آتا ہوں جو آپ کی شاعری کا دائرہ رہا ہے. تو شروع زمانے میں کلاسیکی رنگ ملتا ہے, پھر آپ نے کہا کہ ترقی پسندی اور پھر جدیدیت. تو اب ماں باپ جدیدیت کا بھی تصور آیا ہے, گوپی چند نارنگ نے یہ تصور دیا ہے. تو اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ ماں باپ جدیدیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا ماں باپ جدیدیت کا بھی اثر آپ کی شاعری پر ہے؟ ہاں ہوا ہے. ماں باپ جدیدیت اصل میں ہے کیا سر؟ ماں باپ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ماں باپ کیا چیز؟ نہیں, ایک تو جدیدیت ہے جس سے متاثر ہو کر آپ شاعری کیے ہیں. تو اس کے بعد جو ماں باپ جدیدیت کا تصور آیا تو ہم کیسے فرق کریں گے, ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے کہ یہ جدیدیت ہے اور یہ ماں باپ جدیدیت ہے؟ جس طرح سے کہ ہم جدیدیت اور ترقی پسندی کو الگ الگ کر کے دیکھ لیتے ہیں اور پھر کلاسیکیت اور ترقی پسندی کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں, اسی طرح سے ہم جدیدیت اور ماں باپ جدیدیت کو کیسے الگ کر کے دیکھیں؟ یہ بات یہ ہے, اس میں بھی جدیدیت میں بھی کچھ الگ رنگ پیدا ہوا ہے. اور یہ تھا کہ پہلے کے جو لوگ استعمال کرتے تھے اور آج استعمال کرتے ہیں جو لاتے ہیں, یہ بہت جیسے برہنہ اور پوشیدہ دونوں چیزیں چلتی ہے, اس طرح سے لینگویج چلی ہے. یہ جو ہم استعمال کرتے تھے وہ لینگویج ادبی لینگویج ہوا کرتی تھی, بالکل ادبی. جو اس سے پہلے بھی ترقی پسندوں کے پہلے بھی جو بالکل ادبی جو لینگویج ہوتی تھی وہ سامنے آتی تھی. کئی لوگوں کی سمجھ میں جو اردو نہیں جانتے ہوں گے سمجھ میں نہیں آتے تھے کیا الفاظ بولے جا رہے ہیں. لیکن اس کے بعد میں جدت ترازی ہوئی اور جدت ترازی میں بہت کچھ سمجھ میں آ گیا. لیکن جدت ترازی میں بھی جو نظمیں لکھی گئیں
ان نظموں میں بھی کچھ ایسے ہوا کہ لوگ سمجھتے نہیں تھے کہ بھئی یہ نظم میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جو آدمی کے کہنے کی جو اسٹائل ہوتی ہے، جو ان کا وہ طریقہ ہوتا ہے، اس میں جو الفاظ کا استعمال کرنے کے لیے جو کیا جاتا ہے، ایک میں آپ سے عرض کروں کہ ایک لفظ کا بھی کئی میننگ بھی لے لی جاتی ہے. بالکل ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. ہاں، تو اس وقت میں یہ پرابلم ہو جاتی تھی. تو اور بھی لوگ جو سادگی پر آئے تو چلے. آج جو لکھا جا رہا ہے اس میں ہماری جو یہ روزانہ کی زندگی، روزمرہ کی جو زندگی ہے، اس کے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں، اور اس کے بدلنے کے ساتھ ساتھ لینگویج میں بھی تبدیلی آتی ہے، وہ آئی ہے، اس لیے وہ چل رہی ہے. اب اتنی حالات میں آنے کے بعد میں جو پسند کرتا ہوں وہ ہماری جدت ترازی تھی، اس کے بعد میں چلا ہی. جدت ترازی میں بہت اچھے اچھے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور وہ اچھے سے چلتے رہے. اب وہ سب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، نئے لوگ بالکل آ گئے ہیں، نئے لوگوں کے سوچنے کا انداز بالکل الگ، اس کے مثال دینے کا انداز بالکل الگ اور یہاں ہو گیا ہے. تو وہ الگ بات ہے جس کو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ لفنگے کے پل ہے، یہ وہ ہے، وہ بھی نہیں، لیکن وہ حالات بدلے ہیں. اس لیے میں اسے نفرت تو نہیں کرتا، میں اسے کاٹ نہیں کرتا اس کی، لیکن لوگ پھر بھی ابھی کچھ لکھتے ہیں. اب لوگ بالکل اوپنلی لکھنے لگے ہیں. وہ ذرا سا یوں ٹچ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے وہ زمانے دیکھے ہیں جس طرح سے آج پرانے زمانے کا جو پوشاک تھی وہ پہننے والے آج نئے لباس کہاں پہنتے ہیں، اور نئے لباس پہننے والے پرانی پوشاک کہاں پہنتے ہیں. یہ تو چینج آئے گا، یہ تبدیلی تو آئے گی، آئے گی تبدیلی. سر گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے جس طرح سے جگن ناتھ صاحب آپ جانتی ہوں گے، جگن ناتھ آزاد جی بہت ہی مشہور رہے ہیں. ہاں، تو مسلمانوں کی زبان کے حوالے سے بات آ جاتی تو انہوں نے بالکل کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان نہیں، مسلمانوں کی زبان عربی ہے. اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ مسلمانوں کی زبان عربی ہے، اردو تو ہندوستانیوں کی زبان ہے. ایسا انہوں نے یہ ہندوستان میں تو پیدا ہوئی ہے اردو زبان، تو یہ کہنا بالکل احمق پن ہے. آج کل ہندی والے الگ ہی موڈ میں چل رہے ہیں، کہہ رہے اردو کو ختم کر دو، مسلمانوں کی بھاشا ہے. بھاشا کسی دھرم کی نہیں ہوتی ہے. تمل ناڈو کا مسلمان تمل بولتا ہے، کیرل کا مسلمان ملیالم بولتا ہے، اور کسی بھی سماج کا ویکتی ہوگا، اس کا دھرم کچھ بھی ہو، اس کی بھاشا وہی ہوگی جو اس کے بھوگولک چھیتر کی بھاشا ہے. اردو ہندی سماج کی بھاشا ہے. میرٹھ کے علاقے میں پیدا ہوئی ہے، ہماری گود میں پلی ہے وہ بھاشا، ہندی کی گود میں بنی ہے. اس کا ویاکرن پورا کا پورا کھڑی بولی ہندی کا ویاکرن ہے. پاکستان نے اردو کو آیات کیا ہے کیونکہ پاکستان کی زمین پہ اردو پیدا نہیں ہوئی، اردو میرٹھ کے آس پاس پیدا ہوئی، پاکستان نے امپورٹ کیا اس بھاشا کو. اپنی بھاشا کو ہم اس طور سے بولتے کہ ختم کر دیں گے. پہلی بات تو ایسا بولنا نہیں چاہیے. دوسری بات کر بھی نہیں پائیں گے. کسی کے چاہنے سے بھاشائیں ختم نہیں ہوتی. ایسا میں نے محسوس کیا ہے کہ ادے پور کی جو زمین رہی ہے ادبی لحاظ سے بہت زرخیز رہی ہے. اور سر گفتگو ختم کرتے ہوئے آخر میں، چونکہ آپ اتنے اچھے شاعر ہیں تو چند اشعار جو کہ چنندہ کلام ہے وہ میں بھی سننے کا میرا بھی من کر رہا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی ہمارے ویورز ہیں وہ بھی سنیں. غزل کے چند شعر سناتا ہوں. جی جی. یہ ہے آب رواں نہ ٹھہرے گا، جی یہ ہے آب رواں نہ ٹھہرے گا، عمر کا کارواں نہ ٹھہرے نہ گا. ٹھہرے گا. چھوڑ دی ہے جگہ ستونوں نے، جی چھوڑ دی ہے جگہ ستونوں نے، سر پہ اب صاحباں نہ ٹھہرے گا. آپ اس کے بہت اچھا شعر آ رہا ہے. ریت پر ہے اثر ہواؤں کا، ریت پر ہے اثر ہواؤں کا، کوئی نام و نشان نہ ٹھہرے گا. ہر قدم جو تمہاری سمت اٹھا، سایہ رائے گاں نہ ٹھہرے گا. کتنے اچھا شعر. مرحلہ آ گیا تصادم کا، جی مرحلہ آ گیا تصادم کا، فاصلہ درمیان نہ ٹھہرے گا. دل کا سودا ہے کار دلداراں، دل کا سودا ہے کار دلداراں، فرق سود و زیاں نہ ٹھہرے گا. بہت اچھے شعر. کیوں سناتے ہو سب کو حال اپنا، جی کیوں سناتے ہو سب کو حال اپنا، ہر کوئی رازداں نہ ٹھہرے گا. بہت اچھے شعر ہیں، اخلاقیات چھوڑ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ مہربانی. چھوڑ دے گی زمین محور کو، چھوڑ دے گی زمین محور کو، مستقل آسماں نہ ٹھہرے گا. قیامت آئے گی. بالکل اپنی آنکھوں میں ہاتھ سے بھر لو. مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اس طرح واقعی آپ نے قرآن کو بہت باریکی سے پڑھا ہے. اتنے کلام پڑھ کر مجھے کلیئر ہو رہا ہے. اپنی آنکھوں میں آج اسے بھر لو، جی دیر تک یہ سما نہ ٹھہرے گا.
جز تیری محفلوں کے اور کہیں، جز تیری محفلوں کے اور کہیں عابد ناتما نہ ٹھہرے. کیا تصور ہو. یہ تو میں نے آپ کو غزل سنائی ہے میری. میں چند شعر سناتا ہوں جو آج کے ماحول پر جی اثر انداز ہوتے ہیں. لاکھ الزام میرے سر کوئی لے کر آئے. ہم بہت صاف گوئی سے اپنی بات کہہ دیتے اور ہر مسلمان کہتا ہے بات، ہر آدمی کہتا ہے یہ بات. تو یہ لاکھ الزام میرے سر کوئی لے کر آئے، میرا کردار مگر میری گواہی دے گا. بالکل. ایک لمبے چوڑے حال میں میزیں الٹ پڑی، کرسی نے پھر سنا دیا ایک طرفہ فیصلہ. آج کا ماحول ہے. جی جی بالکل صحیح منظر آپ نے. ایک لمبے چوڑے حال میں میزیں الٹ پڑی، کرسی نے پھر سنا دیا ایک طرفہ فیصلہ. چاروں طرف سجی ہیں دکانیں خلوص کی، چاروں طرف سجی ہیں دکانیں خلوص کی. چمکا ہے کاروبار ہر ایک ہیلا ساز کا، چمکا ہے کاروبار ہر ایک ہیلا ساز کا. بہروپیہ ہے کوئی پھرے ہے نگر نگر. جی بہروپیہ ہے کوئی پھرے ہے نگر. چاروں طرف سے بہروپیہ ہے کوئی پھرے ہے نگر نگر. قاتل کا روپ دھارے کبھی چارہ ساز کا، قاتل کا روپ دھارے کبھی چارہ ساز کا. لیکن بستی بستی گھوم رہے ہیں بھیڑ بڑے چوراہوں پر، اجلے اجلے پہناووں میں چہرے بدلے قاتل لوگ. آج کا ماحول ہے. جی جی بالکل. اس سے پہلے کا بھی شعر بالکل آج کے ماحول پہ ہی تھا. شاعری کے پردے میں ساحری آپ ایسا محسوس ہو رہا ہے. ساحل ساحل بیری بیٹھے، دشمن سمجھ کے بیٹھے، ساحل ساحل بیری بیٹھے اپنی گھات لگائے. مانجی پر وشواس نہ کرنا طوفانوں میں ڈول. جو علمبردار لوگ ہیں وہ تو تکلیف چلتے رہتے. زندگی بکھری ہوئی ہے اس طرح فٹ پاتھ پر، بستیاں آباد ہیں اور لوگ ہیں بے گھر تمام. بستیاں آباد ہیں اور لوگ ہیں بے گھر تمام. منہ دیکھنے کی کوئی بھی ہمت نہ کر سکا، کوئی بھی ہمت نہ کر سکا. آئینہ ہاتھ میں لیے پھرتا رہا ہوں میں. یہ شعر دیکھیے سر بالکل نئے انداز میں. حالانکہ بہت سارے شعراء نے کہا ہے کہ ہم جو ہے ایسا مجھے پڑھنے ملا ہے، لیکن آپ کا یہ انداز بہت الگ ہے. آئینہ ہاتھ میں لیا. ہاں ایک وہ شعر ہے نا سر کہ کیا گرد چہرے پہ تھی اور ہم آئینہ دیکھتے رہے صاف کرتے رہے. ایسا کچھ شعر ہے. ہاں ہے، بہت سارے لکھے ہیں. ہاں ایک اور صاحب کا شعر ہے کہ فلانے کس کو ڈھونڈ رہے ہو ہاتھ میں ایک تصویر لیے، لوگ یہاں پر چہروں کو دن رات بدلتے رہتے ہیں. یا کئی بار آئینے کے سامنے. ایک بار مجھ سے انٹرویو میں پوچھا گیا سر کہ ایک شعر ہے کہ انداز اپنا دیکھتے ہیں آئینے میں وہ، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھتا نہ ہو. صحیح ہے. تو اس طرح کے اشعار یاد آنے لگے. تو آگے میں سننا چاہوں گا سر. بہت اچھی شاعری ہے سر آپ کی. واقعی میں تو دیکھا نہیں تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. ایسا مجھے دیکھنے اور سننے کا مجھے احساس ہو رہا ہے آپ کے معیار کا. اور ڈیموکریسی کی جو حالت ہے کر رہے لوگ، اس کے اوپر میں شعر سنا. یہی شاید یہی گفتار کی آزادی ہے، یہی شاید یہی گفتار کی آزادی ہے. بولتے سب ہیں مگر کوئی نہیں سنتا ہے. کوئی نہیں سنتا ہے. بولتے سب ہیں. یہ چیز فائز کی شاعری میں اس طرح کے جو چیزیں ہمیں کہیں سے میں نے دیکھا ہے وہ اثر یہاں پر مل رہا ہے ہمیں. اور آگے سنایا سر اس طرح کی. جہاں پہنچ کے قدم ڈگمگائے ہیں سب کے. جی جہاں پہنچ کے قدم ڈگمگائے ہیں. یہ ایک جو ادبی آدمی ہے یا شاعر ہے یا لکھنے والا ہے یا کوئی بھی ہے جو سامنے آتا ہے اس کے لیے شعر ہے. جہاں پہنچ کے قدم ڈگمگائے ہیں سب کے، اسی مقام سے اب اپنا راستہ ہوگا. ہم وہی جائیں گے، اپنی منزل کو بھول نہیں سکتے. ہم نہیں بھولیں گے. کیا اس میں ہمت افزائی ہے اور کس طرح کا موٹیویشن ہے شعر میں. جان تو اس کی ہے، لے لو تم. اور پھر جنہیں یہ فکر نہیں سر رہے رہے نہ رہے، جنہیں یہ فکر نہیں سر رہے رہے نہ رہے، وہ سچ ہی کہتے ہیں جب بولنے پہ آتے ہیں. واہ کیا بات. وہ سچ ہی کہتے ہیں جب بولنے پہ آتے ہیں. بہت اچھا شعر. لاسٹ سے سنو. جی جی. جیون کے ہر پتھ پر عابد اپنا ایک سندیش. جی مختلف شعر. جیون کے ہر پتھ پر عابد اپنا ایک سندیش، غیروں سے بھی بیر نہ رکھ اپنوں سے بھی ہنس بول. واہ کیا بات ہے. بہت مزہ آ گیا سر. یہ آپ نے سر موڈ فریش کر دیا سر. بالکل کوئی تعریف نہیں سر، بالکل فیکٹ ہے. میں خود بھی میرا ریسرچ شاعری پڑھی رہا ہے تو مجھے یہ شعر بہت ہی پسند آیا اور اس کو میں تھمنے پہ بھی ڈالوں گا. کیا بات ہے.
سر میں بے حد شکر گزار ہوں. آپ نے کس بات کا شکر گزار؟ سر آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. کچھ نہیں، یہ قیمتی وقت کچھ نہیں ہے. آپ یہاں آئے، آپ نے تکلیف کی، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. دوسری بات، ہم شکر کرتے ہیں. یہ تو سر ہے بالکل. آپ نے اپنا کیا نام بتایا تھا؟ محمد حیات اللہ اشرف. محمد حیات اللہ اشرف. اشرف. آپ مجھے اپنا نام بھی لکھنا اور موبائل نمبر بھی دینا اور پتہ لکھ دینا تاکہ میں بات کروں. ضرور سر.